باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کوک بند کرو. من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے. مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو، جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. آج دی یہ تقریب، آج دا یہ پروگرام جو کہ میرے انتہائی مخلص بھائی حضرت قاری حفیظ الرحمن عامر حافظہ اللہ جنہ دے مرکز دے اندر بچیاں نے قرآن پاک حفظ کیتا ہے. کنے بچے؟ 5 بچیاں نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیتا ہے. یہ ایکو بند کرو. میں مبارکباد دینا حضرت قاری حفیظ الرحمن صاحب نو اور انہاں دے رفقا نو اور انہاں بچیاں دے ماں باپ نو. بہت بڑی سعادت دی بات ہے، بہت ہی زیادہ خوش قسمتی اور انتہائی خوشی دی بات ہے کہ انہاں بچیاں نے اللہ پاک نے انہاں دے سینیاں دے اندر قرآن پاک نو جمع فرمایا. قرآن پاک دی تعلیم و تربیت دے ادارے انشاءاللہ تعالی قیامت تک ایک کام انشاءاللہ کر دے رہن گے. یہودیت ایک لابی ہے جیڑی ساڑھے مدارس نو بند کروانا چاہتی اور مساجد دے بارے دے اندر انہاں دا ذہن جیڑا ہے ٹھیک نہیں، جیڑا قانون پاس ہوئے. لیکن انشاءاللہ اللہ اپنے کرانوں چمکاندہ رہے گا، دمکاندہ رہے گا اور قرآن و سنت دے چشمیانو انشاءاللہ اللہ چلاندہ رہے گا. قرآن پاک دی تعلیم واسطے، احادیث دی تعلیم واسطے ہی اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو مبعوث فرمایا. نبی دے آن دا مقصد ہی قرآن سی اور اپنا فرمان لوکاں تک پہنچانا سی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی ہزار سال پہلے مکے دی سرزمین دے اندر جدوں بیت اللہ یونیورسٹی دا سنگے بنیاد رکھیا اور اللہ دے گھر نو جدوں پایا تکمیل تک پہنچایا تے اللہ پاک نے دے مکمل ہون تو بعد حضرت خلیل الرحمن علیہ السلام نو کیا کہ اے دی مزدوری منگو. کی مانگ دے؟ ہن میرے خلیل نے دنیا دا مال و منال نہیں منگیا، جاہو جلال نہیں منگیا. اگر چاندے تے اللہ دے پیارے خلیل کہیں دے اللہ پہاڑا نو سونا بنا. دنیا داری تو ہٹ کے کعبۃ اللہ دی آبادی واسطے نبی خلیل نے دعاواں کی تھیاں. دعاواں ہور بھی بڑیاں لیکن ایک دعائے بھی ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
اللہ منگن والا کون ہے؟ خلیل اللہ۔ تے آمین کہن والے کون نے؟ ذبیح اللہ۔ منگن والا بھی نبی تے آمین کہن والے بھی نبی، تے جتھے منگ دے نے او بیت اللہ، جو منگ دے نے او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے منگیا کس مقصد واسطے میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور او بیت اللہ، اللہ تھوڑا سارے نو تھے لائے جی، اللہ بیت اللہ دیا رونکا واپس لوٹا دیا۔ ہونا سعودی عرب دے اندر ایک کمیٹی بیٹھی ہے بہت بڑی، جن دے اندر حرمین دے امام بھی بڑے شامل سن، سعودی عرب دے وزراء شامل سن۔ انہوں نے بہ کے اس بات دا سروے کیتا ہے کہ مسجد نبوی اور حرم دے اندر کرونا آیا ہی نہیں۔ مولانا افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ، مرتضیٰ یزدانی صاحب علماء اکرام، بڑی میں تھانوں ایک قیمتی بات لگا دسا۔ 1 اکتوبر تو لگ کے 1 اکتوبر 2020 تے 31 جنوری 2021 تک 4 مہینے دے اندر نا 55 لاکھ بندے نے نماز پڑھی ہے مسجد نبوی دے اندر بھی تے حرم دے اندر بھی، اور 20 لاکھ بندے نے عمرہ کیتا ہے 4 مہینے دی۔ میں تھانوں ڈیٹیل دے رہا ہوں، یہ ٹوٹل کنے ہو گئے؟ 75 لاکھ۔ 75 لاکھ بندے نے اپنے ٹیسٹ کروائے نے، کیتے گئے نے۔ 75 لاکھ بندیاں دے وچوں ایک بندے نو بھی کرونا نہیں نکلیا۔ دیکھو اللہ دی قدرت۔ مسجد نبوی آج بھی کرونے تو پاک ہے وبا تو، حرم جیڑا آج بھی کرونے تو پاک ہے۔ جتوں حرم دی حدود شروع ہوندی ہے اتھوں لگ کے مدینے دی سرزمین دے اندر، شہر دے اندر جننے لوگ مسجد نبوی چ نمازاں پڑھن والے نے، آن والے نے، کوئی بندہ آج تک بیمار نہیں ہویا اور کرونا وبا دا شکار نہیں ہویا۔ کتنی بڑی بات۔ میں کیا سعودی عرب دی حکومت میں کہنا، میں کیا عمرہ کھول دیو کہ جنہ اللہ دے مہمان بن کے جانا ہے، انہاں کو کرونے نے لینا کی ہے؟ بول دے حج کھول دیو، مسجد کعبۃ اللہ دیاں رونقاں واپس آن دیو، مسجد نبوی دیاں رونقاں واپس آن دیو۔ جے 75 لاکھ بندے دے وچوں ایک بندے نو بھی یہ وبا نہیں گئی کسی دے قریب، تو انشاءاللہ جنہیں تو رب دے مہمان بن کے جان گے یا باہر ملکاں چاہون گے، اللہ انہاں دے نیڑے وبا نو نہیں آن دے گا۔ یقین ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ اے جڑا مرکز میں بنایا نا، یہ واسطے خطیب بھی ایڈا وڈا ہی چاہیے۔ اسی ان مسیتاں دے 2-2 کروڑ لائی چھڑنے، 2.5 کروڑ مولوی جی بڑی ٹیل تے مار پتھر تے اخیر کر چھڑی، تے مولوی رکھن دی خطیب رکھن دی واری آؤندی ہے، پھر 2-2 مہینے ہی بہ کے مشورہ کرنے ہیں بھی مولوی لوہے لے لندہ ہی لب جے نا، جنہوں وقتی طور تے مسلے دے کھلارو باج باری جی رکھ چھڑنے۔ بول دے اور مساجد ٹیلہ لاننا آباد نہیں ہوندیاں یا کلین پالنا آباد نہیں، ایک خطابان آباد ہوندیاں، علماء آباد ہوندیاں۔ اس واسطے علماء دی خدمت عبادت سمجھ کے کرے آگئے، جنہاں پیچھے جمعے پڑھنے یا نمازہ پڑھنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ منو معلم چاہید ہے، مدرس چاہید ہے، اللہ آن کے تیرا قرآن پڑھائے، حدیث پڑھائے۔ اللہ پاک نے دعا نو قبول کیتا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات والارض ارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ان عزیز الحکیم کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
اللہ آندے نے اسی اپنے محبوب نو انپڑھاں چو بھیجے ہے، امیاں چو بھیجے ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، دنیا دے لوگو میرے پیغمبر امیاں دے وچوں آئے نے تے خود بھی امی نے، حرزل للأمیین امیاں دے نگہبان بن کے آئے نے۔ آؤ میرے پیغمبر دی صفت امی ہے، جدو امی دی نسبت عام لوگاں وال ہوئے گی ایدہ معنی ان پڑھی ہوئے گا، جدو امی دی نسبت آمینہ دے لال وال ہوئے گی پھر ایدہ معنی ان پڑھ نہیں بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹر اب رحمان کولو پڑھیا ہوئے، جڑا نبی ہے او دا استاد زمین تے ہندائی نہیں۔ ایک عیسائی رائٹر گزرے ہے مائیکل ہارٹ، انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان، وہ دے اندر انہیں لکھے ہے، انہیں کہا جنہیں 99 آدمی سننا عظیم انہاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 5 کہے دے 10 کہے دے 8 کہے دے 12 استاد آندہ ہے روئے زمین تے کوئی محمد دی ذات ہے جدہ زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، میرے پیغمبر نو پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجے، انسانہ 14 استاد کو نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ وہ دی وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ استاد شگرد نالوں آلہ ہوندہ ہے، میرے محبوبہ زمین دی دھرتی دے تیرے نالوں آلہ بنایا ہی کوئی نہیں، تیرا استاد بنا دا کنوں؟ سب تو آلہ سب تو بالا بلکہ بالا تر اگر بنایا تو کنوں؟ آمینہ دلال جناب محمد اچھی کہہ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بنایا ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو آئے نے امیاں دے وچوں ان پڑھ ڈانگریاں دے وچوں مکے چن چڑے آجد لو ہوئی، ترجمہ ہو جائے مکے چن چڑے آجد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان نے آیا، راؤں پولیاں جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان نے آیا، آؤ دیو مبارکہ سانو لوگو ساڑھے سترے نصیب جگاں نے آیا، تے گال بڑی پیاری، تو میں قربان جاواں گال بڑی پیاری ہے، آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا، شیخ القرآن قاری فیض الرحمان صاحب کیڑے وے لئی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نہ، ادھا ترجمہ کیویں پڑھ آیا مزمل آیا مدثر توہا آیا یاسین آیا، دردی پکھے آندہ ساکی تیسے آندہ بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا، وہ ایک قسم رب دی پوچھ حسین کولو کائنات تو ود حسین آیا، اچھی شان والا، ادھر میرے حال دیکھو، اچھی شان والا اچھی آن والا، سانو خبر اے ملی ہے پیغمبران تو زمین والیاں دی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبران تو، جدی ملے نہ مثال جاگے اندر کوئی نکل ویکھے بار اندران تو، حسین ہو برسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبران تو، پاکستان مولانا محمد حسین شیخ پوری زندہ اس واسطے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے حاجی عباس صاحب حافظہ اللہ تو پیچھے بیرے ہو پرا گوٹھ جو خیر اللہ حاجی صاحب نے اللہ صحت والی لمبی زندگی تو اچھی کہ ہوا میرے افضل عزیزی نو بھی اللہ صحت دے ماشاءاللہ یہ بہاری ہے نا دنالا ہے جڑا علاقہ ہے نا دو بندیاں نا پھبدا ہے قاری فیض رحمان تے افضل عزیز صاحب اللہ جوڑی نو قائم رکھے یہ جوڑی بڑی قیمتی جے ساڑی یقین کرو باشو آہو اس واسطے اللہ جوڑی نو قائم رکھے فرمایا اللہ نے میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے کہا احسان اللہ اکھاں دیتیاں نہیں بہت بڑا احسان ہے کان دیتے نے بہت بڑا احسان ہے قوت گویائی واسطے زبان دیتی ہے بہت بڑا احسان ہے عرشاں والیاں کوئی ایک احسان ہوئے تے کسی گل کریے نعمتاں دے چھٹے ہی پا چھڑے نے ایک نعمت بھی ضائع ہو جائے پوری دنیا دیاں دولتاں کٹھیاں کر لو اس نعمت دا توڑ کوئی نہیں جے تے تیرے جسم تے جڑا مٹیریل اللہ نے فٹ کیتا ہے یہ دے وچوں کوئی چیز بھی ضائع ہو جائے نہ کسے نبی دی دکانوں لب دیئے نہ ولی دی دکانوں لب دیئے ویکھ لے اے نعمتاں تے ایک پلڑے چ رکھ لے تے جڑی نعمت آمینہ دے لال دی اللہ نے بھیجیے فرمایا وَإِلْ تَوْدُّوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم آداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہی اخوانا او نعمت تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے ترجمہ ہو جائے بولو دے صحیح تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مکھیاں بناؤں دیاں نی شہد تیرے واسطے مجی دودھ دین دیاں سفید تیرے واسطے بجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے کینی کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے میرے آقا دے اون دا مقصد کی ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ حدیث دے صحیح البخاری دی جگاں دے پیر دی عدالت لگی ہے ایک عرابی آندہ ہے آن کے آندہ ہے محبوب جی منو ایک خواب آیا ہے کہ آسمان تے بدلی بڑی چمکی لی ہے وہ دے اندر نورانیت بڑی ہے وہ دے وچو ایک گھی دا قطرہ پہ ڈگ دا ہے ایک شہد دا قطرہ پہ ڈگ دا ہے تھلے لوگ جمانے ہر ایک چاندہ ہے گھی تے شہد منو مل جائے ایک پاسے رسی لمکی ہے ایک بندہ چڑھیا دوسرا چڑھیا ہے رسی ٹوٹ گئی سمہ وسیلہ رسی نو ملایا گیا محبوب جی اس خواب دی تعبیر تے دسو کی ہے آقا علیہ السلام اجے بولے نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول بیٹھے نے آندے نے محبوب جی اجازت ہوئے تے خواب دی تعبیر میں دس دیا تے اللہ پاک نے نا حضرت ابو بکر صدیق نو تعبیر الرؤیا دا علم وافر مقدار سی دے چھڑیا بہت بڑے عالم سن تعبیر الرؤیا دا علم بھی تے دجھے پاسے حضرت عمر آندے نے صدیق تیرا ایمان ایک پڑھنے تے پوری دنیا دا ایمان دجھے پڑھ لے کہ پوری کائنات دا ایمان مل کے صدیق تیرے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا لوگ آج بکواس کر دیں ابو بکر دے بارے شان صدیق اکبر گلی گلی نگر نگر اگلی بات سنو ایران کون 63 سال دی زندگی دے اندر میرا نبی ایک لمحہ بھی صدیق تے ناراض نہیں ہوا ایک لمحہ بھی ظالموں اس صدیق نو گالیاں دے دے اگے سنو
آقا اپنے گھر دی چار دیواری چو باہر ہون صدیق نال نہ ہوئے کوئی جگہ پیش کرو کہ صدیق نال نہ ہو. اور جدوں بھی کوئی بات ہوئی فرمایا میرے یار ابو بکر نو کیوں تسی ناراض کر دے میری وجہ تو میرے صدیق نو تسی معاف نہیں کرتے میری وجہ تو میرے صدیق نہ کیوں تسی جھگڑا کر ہائے ہائے میرے یار صدیق سبحان محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں اللہ اکبر کبیرہ محبوب دے پہلے او صدیق ہے جنہوں میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت جو 27 مرتبہ جنتی آکھے ہے او صدیق ہے جنہیں 17 نمازہ نبی دے مسلح تے پڑھائیاں نے آقا جدوں بھی بیمار ہوندے مرو ابا بکرین فلیسلی بالناز اما عائشہ فرما دیا نے عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے حدیث صحیح البخاری دیئے یہ حدیث جیڑی ہے بخاری دے اندر مرو ابا بکرین والی امام بخاری نے 27 مرتبہ آن دیئے 27 باب بننے نے امام بخاری نے ایک حدیث تے ذرا غور کرو تے اما عائشہ بار بار کہہ رہی ہیں عمر نو کہہ دیو عمر نو آقا پھر فرما دے مرو ابا بکری اما عائشہ پھر فرما دیا نے اللہ رسول نہیں عمر نو کہہ دیو ابو دا دل بڑا نرم فرمایا عائشہ میں نہیں کہہ رہا ارشتہ رب ڈائریکٹ کہہ رہا ہے میرے رب نو میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ دجا وارا ہی نہیں کرائی کائنات کو لے آؤ دے سے کوئی ایسا پیش تے کرو نبی دی زندگی دا ثانی امام کون ہے وہ لو دے صحیح ہے محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیندا ہاں ایک پھل سائیں دے گلزار دا خوشبو ورتیندا ہاں ہے لقب صدیق عتیق ازلا تو سائیں در فیق تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیندا ہاں نعرے تکبیر جلدوا سے نعرے تکبیر عظمت صحابہ شان مصطفیٰ خطیب پاکستان عادل نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسلوری صاحب میں قربان جاواں ابو بکر دیکھو نا قرآن کی آندا ہے جڑے نبی نو دی کشتی چ بہ گئے وہ جنتی نے تے جڑے نبی دے روضے ہی سو گئے انہاں دے جنتی ہون چ ظالمو شک کر دے ہو اور روضہ بھی حافظ صاحب ایسا قاری صاحب علماء کرام جتے ابو بکر و عمر ستے نے بلا ناگا 70,000 فرشتہ آسمان تو رب دیا رحمتہ لے کے اس روزے تے نازل ہوتا ہے کوئی دن بھی ایسا خالی نہیں جاندہ اور وہ حجرہ ہوئے جتے جبریل وہی لے کے ہوگا وہ حجرہ ہوئے جدوں دا میرے آقا دنیا تو چلے گئے جبریل بھی پرت مدینے سے نہیں آیا اما ایمن نو ملن واسطے آقا جاندے ہوندے سے نا ایمن نبی دی یہ بھی رضائی ماں سی جدو آقا چلے گئے پھر ابو بکر عمر نبی دی سنت سمجھ کے مل جاندے ہیں اما ایمن ایک دن گئے اما ایمن سین سے بہ کے رو رہے اما رو نہیں کیوں ہے فرمایا ابو بکر عمر رونا اس گلتا نہیں کہ آقا چلے گئے رونی اس واج تو آج جدن دا میرا محبوب ٹر گیا اس تو بعد جبریل بھی مدینے سے نہیں آیا قیامت آ جائے گی جبریل نہیں آئے گا جبریل دا آنا بند ہو انا خاتم النبیین ان قیامت آ سکتی ہے جبریل آسمان تو زمین تے وہی لے کے نہیں آ سکتی ہائے ہائے نبی دا اور روزہ روزۃ من ریاض الجنہ جڑا جنت دا بغیچہ ہے ظالمو اے نبی دے دوویں یار نبی دے دوویں وزیر اللہ نے قیامت تک جنت دے اندر سلا کے دنیا نو دس دیتا ہے انہاں دے جنتی ہون چ کوئی شک میرے آقا جو مسجد نبوی چاہے نے آپ نے دعا نو بازو تو پھڑے ایسا ابو بکر و عمر تو کی فرمایا سی ہاں کا ذنو باسو یوم القیامت لوگو قیامت دے دن سی اس طرح اٹھائے جاوائیں
انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن. لوگوں میں تے ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہوئے ہیں, ایک کوئی مٹی جو دفن ہوواں گے, ایک کوئی مٹی جو اٹھائے جاواں گے. وہی پہ پہنچی خاک جہاں کا خمیر تھا. اہل حدیثاں نو گالیاں دینے والوں علامہ احسان کیڑی مٹی جو پیدا ہو رہا ہے, ذرا پتہ دے کرو نا. حضرت عثمان دے قدمہ جنت بنی ہے. جس جگہ تے علامہ صاحب دی قبر ہے اتھے کچھ اللہ نے بندہ دفن ہی نہیں ہون دیتا. 35 ہجری تو لگ کے ہونا تک جتوں بھی بقیع دے قبرستان دی قبر کڈی ہے, کوئی وچوں قبر نکل آئی. علامہ صاحب دی قبر کڈی گئی, کوئی قبر نہیں نکلی. اللہ نے وہ جگہ سپیشل حضرت علامہ احسان لئی ظہیر شہید واسطے رکھی. تسی آندے ہو وہابی گستاخ, میں جڑا گستاخ ہوئے ہو زندہ دیاں تصویراں لگیاں نے ایئرپورٹ تے جڑے نبی دے مؤدب نے مر کے بھی جنت البقیع سے جاندے. اس واسطے میں کہہ رہا ہوں رلے روزیوں باہر آنا اساں کوثر تے مل بینا ہوسی کول محل دلدار دا دوری مول نہ سیندہ ہاں. قیامت دا دن ہوئے گا, ابو بکر ہونگے. میں اگلے دن حدیث پہ پڑھنا سا سیر دے اندر, اللہ گسے دے اندر ہونگے. جدو میرے صدیق نو میرے رب ویکھنگے, رب دا غیظ و غضب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. صدیق نو ویکھ کے میرے رب دا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو صدیق نو گالیاں دینا ظالمہ, کتے کفر دے فتوے پہ اعلان ہے. قیامت دے دن ابو بکر ہونگے, اللہ اپنے فرشتیاں نو کی کہنگے نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو. بغیر حساب تو جنہیں جنت سے جانا ہے ابو بکر ہے. نا عمل صدیق دے تولو در خلد برید کھولو. کیوں ریا دین تو سب کچھ وار دا اج قرض لہندہ ہاں. محبوب دے پہلے یار دا تینو شان سنیں دا ہاں. اگر میں دیاں وفاداریاں بیان کرا ٹائم ایتھے ہی گزر جائے گا. آقا علیہ السلام بیٹھے نے, ابو بکر آندے نے محبوب جی اجازت ہوئے تے میں دس دیاں. پتہ ہے لگا جتھے آقا حاضر ہون ناظر ہون زندہ ہون اوتھے ابو بکر بھی اپنی مرضی نہ نہیں بولدا. ابو بکر بھی پیغمبر دے کولوں اجازتاں لے کے بولدا ہے. اج میرے پیغمبر حاضر نے ناظر نے زندہ نے, مولوی صاحب نماز پڑھائی جاندہ ہے, جمعہ پڑھائی جاندہ ہے, نبی نو کول بٹھا کے پھر بھی آندہ ہے میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. نبی نو کول بٹھا کے لڑ غیران دا پھڑنا ہے, بیعت غیران دی کرنا ہے. اہل حدیث پیغمبر نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں سمجھدا, کسے دجے وال ویندا بھی نہیں. میری وفا ویکھ اپنی جفا ویکھ, تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. سانو اور کسی دی لوڑ ہی نہیں. اینا سر دا مالک خدا ہے, دل دا مالک مصطفیٰ ہے. سر جھکے گا تیرے آستانے تے جھکے گا, دل تڑپے گا آقا تیری محبت سے تڑپے گا. اللہ اکبر. اس واسطے آقا فرماندے ابو بکر یار تو ہی دا سونیا جڑی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے, جدے اندر نورانیت بڑی ہے, اے دے تو مراد شریعت ہے. تے جڑا گھی دا قطرہ پہ ڈگدا ہے دے تو مراد قرآن ہے. تے شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے. تے جڑے تھلے لوگ جمانے تھوڑی امت ہے, جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھے ہے, یہ دے تو مراد خلافت ہے. آقا علیہ السلام نو ابو بکر فرماندے نے محبوب جی میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئیے. آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گئے. ہن غلطی ابو بکر کو بھی ہو سکتی ہے, مولوی کو نہیں ہو سکتی. کیوں غلطی ابو بکر کو ہو سکتی ہے؟ جبریل وہی لے کے محمد دے قلب اطہر تے آندا ہے, صدیق دے قلب اطہر تے نہیں آندا. اس واسطے صدیق تو غلطی ہو سکتی. عربی متن جڑا صحیح بخاری دا مدارس پڑھایا جاندا ہے, او دی گل کر رہے ہیں. ایتھے حدیث ختم ہو گئی کہ ابو بکر تو غلطی کر گیا. اس حدیث دے تھلے حاشیے دے اندر علامہ طحاوی حنفیاں دا بہت بڑا امام ہے, انہیں لکھیا تھلے حاشیے جڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی. نبی نے اشارہ کیتا ہوئے سی کہ گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے, شاید دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے. کیوں قرآن چاہیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.
میرے نبی نے کی پڑھایا؟ ایک کتاب حکمت تو مراد حدیث، بولیے جاؤ تفسیر کبیر امام رازی دی اٹھاؤ، روح المانی علوسی دی اٹھاؤ، اضواء البیان مختار میں شرکیتی دی اٹھاؤ، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ دی اٹھاؤ، تبیان القرآن مولوی غلام رسول سیدی دی اٹھاؤ، مفتی شفیع دی معارف القرآن اٹھاؤ، حنفی علماء دیاں تفسیرہ دی گل کر رہے ہیں، ہر مصنف نے حنفی عالم دین نے لکھیا ہے کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے۔ اور چاہو ہن پاکستان چ سروے بھی کرو نا کہ کیڑا مدرسہ ہے جتھے قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے، بولیے کئی مدرسے تے 6-6 سال فقہ ہی پڑھائی جاتی ہے نا، آخری سال حدیث دا دورہ ہوتا ہے۔ ساڈے مدارس پہلے سال تو نقبۃ الحدیث، دوجے سال بلوغ المرام، تیسرے سال بلوغ المرام دا دوجا حصہ نال مشکات شریف، پھر چوتھے سال مشکات دا دوجا حصہ پھر نسائی شریف، جی میں پڑھیا میں وہ دس رہا بول دے نہیں۔ ہون تے ساڈے مدرسیاں دے بھی سلیبس جڑے بڑے شارٹ کٹ ہو گئے، لیکن ادو جدوں میں پڑھیا ہن بھی 6 سال الحمدللہ حدیث ہی پڑھائی جاندی ہے، یہ نہیں کہ حدیث دا دورہ، 6 سال حدیث کی کتاباں پڑھائیاں جاندی ہیں، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسلم، بخاری، 6 سال پورے حدیث، اور بلا مبالغہ کہہ رہے ہیں پوری دنیا دی اندر نبی دی ذات دے محافظ بھی اہل حدیث نے، پیغمبر دی بات دے محافظ بھی اہل حدیث نے، کوئی دوسرا نہیں۔ لوکاں نے پیغمبر دی ذات دے بارے چ کیا، ذات دی واری آئی امامہ نو پیش کر دیتا، حدیث دی واری آئی امامہ دے قول پیش کر دیتا، اور پوری زندگی حدیث دے رد کرن تے لگا دیتی۔ اٹھاؤ بخاری دی شرح فیض الباری، مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندی مسلک تے بہت بڑے عالم دین، وہ فیض الباری چ لکھتے ہیں پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا پر میرے کو اس حدیث دا رد نہیں ہویا۔ احادیث تے رد کرن تے علماء نے زندگیاں کھپا دیتیاں، لیکن علماء اہل حدیث نے حدیث دی حفاظت تے، حدیث پڑھان تے، حدیث لوکاں تک پہنچان تے پوری زندگی لا دی۔ جاؤ ساڈا چھوٹے تو چھوٹا خطیب بھی ہے، طالب علم بھی ہے، وہ بھی قال اللہ و قال رسول دی گل کرے گا۔ بے شک ساڈی جماعت جنیاں بھی جماعتاں پڑھ لی، کوئی بھی ساڈا گروہ ہے جماعت دا، سارے دا دستور منشور ہے کہ یہ قال اللہ و قال رسول، الحمدللہ۔ تیسری بات ہوندی نہیں، اور ساڈے قرہ حضرات بھی قرآن پڑھان چی لگے، احادیث پڑھان چی، جڑے بچے پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں معمولی نہیں بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے رسول منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو، آقا فرماندے نے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر۔ اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا منو کی ملے گا؟ فرمایا قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو ابو ہریرہ مر جائیں گا، تیری قبر تے بلا ناگا 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا۔ یہ معمولی کو کہ علم نہیں، جڑے قرآن دے طالب علم، حدیث دے طالب علم گھراں چوں نکلدے نے، آسمان دے نوری ملائکہ انہاں دے پیراں تھلے پر وچھاندے نے، سمندراں چ مچھیاں انہاں واسطے دعاواں کردیاں نے، ہواواں چڈن والے پرندے دعاواں کردے نے، اپنیاں بلاں دے اندر چیونٹیاں انہاں واسطے دعاواں کردیاں نے۔ آئیے دنیا دا کوئی جانور ایسا نہیں جڑا قرآن پڑھن والیاں واسطے دعاواں نہ کرے۔ آؤ ذرا غور کرو، دنیاوی تعلیم جننے نے، کوئی انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، کوئی کائنات دے اندر وکیل بن گیا، لا کر کے وکیل بن گیا، جج بن گیا، یہ سارا علم جیڑا ہے وہ لوگوں اے ہنر ہے، علم اصل دے اندر رب دا قرآن ہے، محمد دا فرمان ہے، اے اصل علم ہے جدی عظمت نبی پاک نے بیان کی تھی۔ پیغمبر دا ایک طالب علم گیا نا، سکھ کے واپس ہویا، گھوڑے تے بیٹھا، ڈگا جان نکل گئی، منکا ٹوٹا جان نکل، آقا ویکھ دے پہ فرمایا نو اٹھا کے لے آؤ، آپ نے ادا سارا اپنی گوچ رکھے ہے، ایسا پیچھے ہٹ گیا آقا، اللہ رسول پیچھے گئے اٹھے ہو سارے دا گوچ، فرمایا دین دا طالب علم سی، جنت دے فرشتے جنت دے وچوں پھل لیا کے درخت دے موج پا رہے نے، میں پیچھے تا ہٹ گیا کدے میں محمد درمیان چ رکاوٹ نہ بن جاواں۔ اللہ یہ جڑے دین دے طالب علم نے، بچے جڑے قرآن پاک دے حافظ، قرآن دے قاری،
فتاوی الدین الخالص مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ لکھتے ہیں جنہ مرن تو بعد کچھ لوگ ایسے نے جنہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. انبیاء دے وجود قیامت تک اوویں قبراں چ رہن گے, شہداء دے وجود اوویں رہن گے, لوگوں صحابہ دے وجود اوویں رہن گے جویں صحابہ دفن کیتے گئے نے. صحابہ دے بدناں نو قبر دی مٹی نہیں جے کھاندی, یہ خاصا ہے. لوگوں اولیاء الرحمان دے وجوداں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. پنجواں وجود ہوئے جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہے, ایک قرآن دا کاری, قرآن دا حافظ دنیا تو جاندہ ہے. او اسمان تو آواز آؤں دیئے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرَضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ, اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا کاری تے حافظ آ رہے ہیں, یہ دا گوشت نہ کھائیں. زمین زبان آل جو بول کے اندھی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے, دے سینے تے تیرا قرآن ہے. جدے سینے دی قرآن ہوئے دے وجود نو قبر دی مٹی بھی نہیں جے کھان دی. تے جڑے بچے نے نا حافظ قرآن, قیامت نو اللہ نے ہونا نا, اللہ نے کہنا میرے قرآن دیا کاریہ دے حافظہ بسم اللہ دی بے تو شروع کر دے, قرآن پڑھ دا جا, جنت دیاں سیڑیاں چڑھ دا جا, جتھے والناس دی سین آ جائے گی اتھے تیرا آخری مقام ہے. تفسیر کبیر چی امام راضی نے بڑی کمال دی ایک روایت لکھی ہے حسن درجے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا گزر ہویا نا قبرستان چو, تو کہنے لگے اللہ اے قبر دے وچوں آگے شولے مارن رہی ہے, میری آنکھ نے آج تک کہ آگ نہیں ویکھی. فرمایا جو واپس آؤ گے پھر دساں گا. واپسی ہے قبر دی نار گلزار ہو گئی. اللہ جاندیاں نار ہوندیاں گلزار. فرمایا ہاں, نار کیوں بنائیے یہ نہیں دسنا, گلزار کیوں بنائیے دسنا. یہ مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے, آج انہیں پہلے دن بسم اللہ پڑھی. بچے نے توتلی جی زبان چو بسم اللہ پڑھی تے منو عرش برید عیسیٰ حیا گئی. میں دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو دی قبر دی نار نو گلزار بنا چڑے. اگر بچہ بسم اللہ پڑھے پہ دی قبر ٹھنڈی ہو جائے, یہ بچہ حافظ قرآن ہی بن جائے. بولیے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذع بہ آخرین. تسی کاری فی زربان صاحب را تعاون کر دیو کرو, بچیاں دے قیام تام دا بندوبست کریا کرو, کاری صاحب نہ تعاون کرو. میں لکھ کے سین کر دینا, یہ بچے پوری زندگی قرآن پڑھن گے جڑے حفظ کرتے ہیں. انہاں دیاں کاری صاحب دیاں تنخواہاں, مسجد دے خرچے, مدرسے دے خرچے تسی دیندے ہو, قیامت تک تھانو انشاءاللہ ثواب برابر دا ملے گا. یہ معمولی کیس نہیں. ہن اسی جامعہ اسلامیہ جی میں پڑھنا ہونا سا, اتھے گھراں چ روٹی ہوندی, گھراں چ اج بھی گھراں چ ہی ہوندی شروع تو ہی. وہ جس سال میں گیا نا اہی کاری صاحب مطالبہ کی دا روٹی تھے مدرسے ہی پکڑی چاہیے. بندہ لین دا ٹھیک ہے جی, وہ سارا محلہ رات نو نا انصاریاں دا کٹھا ہو کے اتھے مدرسے آ گئے. انہوں نے کہا روٹی نہیں اتھے ہاں پکن دے, اگر کوئی روٹی اہی چنگی نہیں دے دے تاں گل کرو. جیڑا کھانا اسی کھانے ہیں گھر, جدو ہانڈی پک دیئے کھانا پک دا, پہلو طالب علم واسطے پا کے رکھنے ہیں, پھر بعد چاہی کھانے ہیں. اور واقعہ نہیں, وہ ڈبے بابا نیت اجے بھی ہے اتھے, وہ ڈبے لے کے جاندہ ہے, ڈبے رکھ دیندہ ہے کھانے والے ہر کار چ, وہ لے آ کے کھانا دے دیندہ ہے. آج بھی طالب علم کھانے تو کی گالوں ملے اتھے کوئی ایک عالم دین بنے جامعہ اسلامیہ. حضرت علامہ شہید بھی اتھے نہیں فارغ سے, حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ اتھے ہی پڑھا دے رہے ہیں, شیخ ابو البرکات اتھے ہی پڑھا دے رہے ہیں. ایک نہیں لکھا طلابہ عالم بن چکے نے. تو کی گالوں اس ملے والے دا خدا دی قسم صدقہ جاریہ نے. آج میں جتھے بیان کرنا انہوں نے برابر دا سواب مل رہے ہیں. کیوں مل رہے ہیں؟ وہ لوگ طلابہ دی خدمت کر دے رہے ہیں. اس واسطے میرے بھائیوں, میرے قاری حفیظ الرحمان عامر نہ تعاون کریا کرو, انہاں دے کندھے نہ کندھا ملا کے چلو. ہاں جی 1.5 لاکھ دا بھی سریہ لے ہونا ہے مسجد واسطے. سریہ 1.5 لاکھ. کون ہے جڑا بندہ کہندا ہے کہ میں سریہ لے آگے دیا گا 1.5 لاکھ دیا, میرا ٹان نہیں بندہ ہے. اور ٹان نہیں بندہ ہے, ہون ملو سریہ لے لے کہ منو بھی پتہ لگ گیا. میں اپنے مرکز سے جڑا سریہ ساڑھے مرکز 69 لاکھ دا سریہ ہی سریہ آیا. 69 لاکھ دا سریہ ہی سریہ آیا. 20 ٹن ایک تے 32 تے 8 40 ٹن ایک 60 ٹن سریہ ساڑھا پہ ہے. آج لینٹر الحمدللہ پہ رہے ہیں, ہون لینٹر پہن دے الحمدللہ. ہاں جی تو لے آؤ یار, 1.5 لاکھ کچھ بھی نہیں آیا یار تھوڑے واسطے. 1 ٹن سریہ سارا, 1 ٹن بندہ بھی تھے کو بیٹھا ہوئے تو دے سکتا, کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جے نہیں دینا تو پھر 1000 روپیہ تو سارے دیو نا یار تھوڑی مہربانی چلو قاری صاحب نے مجھے کہہ ہی لیا کہ ہن میری بھی لاج رکھو اٹھو تا اٹھو ماشاءاللہ یہ مسجد واسطے تے مسجد دا بنانا بڑا اونچا عمل ہے جڑا بندہ چڑی دے گھونسلے جڑی مسجد بناتا ہے نا اللہ او دا بھی محل جڑا جنت چ بنا دیندے نے ماشاءاللہ بنانا ہے نا انشاءاللہ بولو لے آؤ ماشاءاللہ سارے ساتھی کو ہے نہیں کوئی 5-10 ہزار والا کوئی نہیں وچ 20 ہزار والا 50 ہزار کی نام ہے بزرگاں دا باجوہ صاحب نے 50 ہزار دیتا ہے اور باقی لاکھ ہی رہ گیا میرا خیال کے تے 50 ہزار والے 50 ہزار والے 2 بندے اور اٹھ پو لو جی 20 ہزار ادھروں آ گئے اللہ اکبر ویسے میرے مرکز سے کوئی اجے حصہ نہیں گیا تھانوں 20 ہزار مل گیا جی لے آؤ یار 70 ہزار ہو گیا ہے باقی رہ کی گیا یار کچھ بھی نہیں رہ گیا 80 ہزار رہ گیا باقی لے آؤ یار جلدی کرو اور کیڑا بندہ ہے خواتین بھی آئیاں نے اتے ماشاءاللہ ہاں بیبیوں تو ہی بھی دے کے جاؤ ادھے پیسے تھوڑے بھی سے جاؤں دے نے اٹھو ماشاءاللہ اللہ تھانوں جزا دے بڑی اور بھی کوئی ساتھی ہے 70 ہزار ہو گیا 20 ہزار حضرت افضل عزیزی صاحب نے کہہ دیتا ہے 50 ہزار بزرگان باجوہ صاحب نے کہہ دیتا ہے باقی اے جڑے ہونڈے نے یہ تے اتے چوگا ہے تھوڑے واسطے اور کنے 25 ہزار 20 ہزار 30 ہزار دسو جی چلو ماشاءاللہ کرو اللہ تھوڑی جزا دے بڑی میں ہوں ایک حدیث سنان لگا تو حدیث سنن تو بعد بھی اگر تھی پیسے نہ دیتے تو پھر میں سمجھا گا تھی بد نصیب آدمی ہے اللہ قیامت نو عرش دی کرسی تے بیٹھے ہون گے پھر آپ کہن گے ای نہ جیرانی ای نہ جی میرے گوانڈی کتے نے وہی میرے ہمسائے کتے نے رب کہہ رہے ہیں میدان محشر میرے ہمسائے کتے نے فتقول الملائکۃ ربنا من ينبغي ان يجاورك فرشتے کہن گے اللہ کیڑے گوانڈی کیڑے ہمسائے فرمایا فیقول این عمار المساجد جڑے لوگ دنیا دی مسیتاں بناندے سن نا اج انہاں لوکاں نو میں اپنے عرش تے پائے دا گوان دیاں گا اس تو بعد تو ہی پیسے نہ دیو تھانوں رب دا گوان پھر وارا نہیں کرنا بول دے نے کیڑا بندہ اٹھ کے اعلان کرے انشاءاللہ رب نے اٹھانا ہے کہ 1.5 لاکھ پورا ہونا ہے تو پھر میں تقریر چھڑنی بول دے نے ایک قاری فیض الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں 1.5 لاکھ تو دے کے جانے ماشاءاللہ واہ جی واہ یہ یزدانی صاحب دا 500 نہیں ہے 50 ہزار لے آؤ بھئی اور کیڑا بندہ جلدی لے آؤ جلدی ماشاءاللہ یہ تو 10-10 ہزار بھی تو ہی دیو نا سارے پیش بندے بیٹھے نے ماشاءاللہ ہاں جی حاجی بات صاحب بھیج رہے ہیں منو جابدہ پہ ہاتھ پانڈے نے جیب لے آؤ جلدی لے آؤ ماشاءاللہ اور کوئی ایسا تھی بولو دے صحیح ہے اللہ دی رضا واسطے ہاں جی 5000 ماشاءاللہ آگے ہونے تو باقی تھوڑی رہ گئے بیبیاں ہوتے ماشاءاللہ بے بھائیاں نے بیبیوں کو زیور زور لا کے دیو اللہ دے فضل میں بار کار دیا نو میرا پتہ نہ دسیا زیور اگے بڑا مہنگا ہاں جی بول دے اللہ تعالیٰ تھوڑا یہ دینا یار اپنی بارگاہ قبول فرمائے کوئی نہیں کوئی بندے ہوندے نے جڑے مجمع چ اعلان نہیں کرتے عام اٹھ کے وہ بعد بھی قاری صاحب نے رابطہ کر لیں حاجی اقبال صاحب ساڑھے ماشاءاللہ بڑے محسن نے اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار چ برکت عطا فرمائے اس طرح ہاں جی اجازت جناب حاجی صاحب دی وائف نو اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ہاں جی نماز پڑھ کے قاری صاحب تشریف فرمانے انہوں دا خطاب ہوئے گا تو پھر تسا جانا ہے تو میں سیالکوٹ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ نماز جڑی ہے نا وہ مغرب پڑھائی سی ادھر الفیصل ٹاؤن دے اندر تو انشاءاللہ اتھے ادا کیتی ہے